پڑھے کہتے ہیں جی اچھا میں رجوع کرتا ہوں. 10 دن بعد پھر دباؤ پڑے پھر رجوع. 10 دن بعد پھر. اور زندیق کیسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت نے فرمایا ان کے مفاسد و مقاصد سے لوگوں کو بچایا جائے. مفاسد خرابیاں اور مقاصد مکاریاں، قید مکر کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اب ان کو طویل عرصے تک عمل کی میزان پر پرکھا جائے کہ جو کہتے ہیں اس پر کھڑے بھی رہتے ہی نہیں رہتے. اب میں بتایا کرتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے بہت ہی مست ہو گئی ہے. توبہ بھی ٹھیکے پر دے دیا ناتھوانوں کو. ہمارے یہاں کراچی میں ایک ناتھوان ہے محمود اشرفی، یا تو اسٹوڈیو میں بیٹھ جاتے ہیں یا اسٹیج پر میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. اور اگر بیگمات بیٹھی ہیں تو سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، سمجھتے ہیں سب کی توبہ ہوئی. یہ کوئی توبہ نہیں ہے. شرٹوں کے بعد پیسے آ گئے ہیں تو ناتھوان کو پیسے دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں اسٹیج پہ، وہ میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. یہ کون سی توبہ ہے بھائی؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعترف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ. توبہ کی پہلی شرط اعتراف گناہ. اس کو لیگل ٹرمینالوجی میں، قانون کی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں، اقرار جرم کہتے ہیں. پہلے اقرار کرو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے. یہ نہیں اگر کسی کی دل آزاری ہو، جرم رب کا کیا ہے. تو پہلی شرط اعتراف گناہ، پھر اس پر نادم ہونا. فرمایا ان ندمت توبۃ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے. پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو توبۃ النصوح کرو. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ توبۃ النصوح ہے کیا؟ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرے پھر اعتراف گناہ کر کے توبہ کرے تو اس پختہ عزم کے ساتھ کرے کہ ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الضرع، کہ جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا، یہ کہہ کہ میں دوبارہ اس گناہوں کی وادی میں نہیں جاؤں گا. ایسے نہیں ہے، تماشا نہیں ہے کہ آپ کچھ گرو ناتھواں کو ٹھیکے پر دے دیں. اعتراف گناہ، اس پر شرمندہ ہونا، پھر معافی مانگنا. معذرت نہیں، معافی، غیر مشروط معافی، انکنڈیشنل اپالوجی. اس کے بعد اگر شریعت میں تلافی ہے تو تلافی کرنا، کسی کا حق مارا ہے تو لوٹانا، نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا پڑھنا، زکوٰۃ نہیں دی ماضی کی تو دینا. پھر اللہ سے
پیمان وفا باندھنا کہ اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر چھٹی شرط یہ کہ اس پیمان پر قائم رہنا بھی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنا کہ اللہ اس پیمان وفا کو نبھانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ جب ان شرائط کے ساتھ کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ معبود کہہ کر نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، قتل ناحق نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جو یہ کرے گا اس کا عذاب ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا، الا من تاب، مگر یہ توبہ کر لے اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے، تو گناہوں کو معاف کرنا تو معمولی ہے، میرے رب کا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ تمہیں گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی عدالت کہ جو جرمانہ لگانے کی بجائے انعام دے دیں؟ اس لیے دین کو سمجھو۔ ابھی بس کروں ایسے نہ سمجھو کہ بھائی مفتی صاحب کو مائک مل گیا تو جانے نہیں چھوڑ، اس لیے تو توبہ کو بھی سمجھو، اور اگر کوئی ایسی توبہ کرے تو حدیث میں ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا عجیب بندہ ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے لیکن پھر احساس ہونے پر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ فرمایا فرشتوں تم نے یہ تو دیکھا کہ بار بار توبہ کر کے توڑ دیتا ہے، لیکن یہی دیکھا کہ اِنَّ لَهُ رَبًّا یغفر الذنوب، اس کا ایمان ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ باز آ صد بار گر بشکستی بازا، پھر بھی اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ کیونکہ تازہ تھا تو آپ کو بتایا۔ آخری مسئلہ ختم نبوت کا۔ پہلی بات تو یہ، آپ نعرہ لگائیں تو یہ نون پر زبر نہیں ہے، پیش ہے۔ تاجدار ختم نبوت، حدیث میں ہے کہ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے ایک غلط ججمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے ججمنٹ میں جو 24 فروری کو جاری ہوا بنیادی غلطیاں کی۔
پہلے تو لکھا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ ہم نے کہا اس مقدمے سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ آیت تو آپ تب لکھتے کہ کسی نے آپ کے پاس فریاد کی ہوتی کہ فلاں نے گن پوائنٹ پر یا میرے حلقوم پہ خنجر رکھ کر کہا کلمہ پڑھو، تو آپ کے پاس تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو دین کے اندر ہے اسے دین کا پابند رہنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو مرتد ہونا جرم ہی ہوگا۔ دوسرا، بنیادی حقوق، اقلیتوں کے حقوق لکھ دیے۔ ہمارے دستور میں آرٹیکل 8 سے لے کر 26 تک یہ حقوق لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان پر جو بائننگ فورس ہے، جو ان پہلے لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی، اس کو حذف کر دیا کہ اگر کسی کو حق حاصل ہے تو قانون کے تابع حاصل ہے، امن عامہ کے تابع ہے، اخلاقیات کے تابع ہے۔ جو قانون کو وائلیٹ کرے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ انہوں نے حذف کر دیا۔ نے کہا یہ تو خیانت ہے، تو کہیں کہ ہمیں مطلقاً سارے حقوق حاصل ہیں۔ پھر دوسرے فیصلے میں لکھا کہ قادیانی پبلک پلیس میں تو اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کر سکتے، البتہ چار دیواری میں اپنے گھر میں، یہ چار دیواری ہے نا، یہ پبلک پلیس ہے یا پرائیویٹ ہے؟ یہ پبلک ہے، مسجد پبلک پلیس ہے، مدرسہ پبلک پلیس ہے، اسکول کالج پبلک پلیس ہے، اپنے گھر میں۔ تو ہم نے پوچھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی پاکستان کے خلاف جاسوسی کرے، انڈیا کی جاسوسی کرے، دہشت گردی کا منصوبہ بنائے، اغوا برائے تاوان کا منصوبہ بنائے، قتل ڈکیتی چوری کا منصوبہ بنائے، منشیات کا کاروبار کرے، تو اجازت دے دو گے کہ بھی اپنے گھر میں کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا یہ ان جرائم کو اربوں خربوں سے ضرب دے دیں تو انکار ختم نبوت کا جرم ان سے بھی بڑا ہے۔ اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو چور دروازہ ہے۔ اس لیے جو ان کے ججمنٹ میں تھا، انہوں نے پیراگراف وائز لکھا اور سب کا جواب دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کسی بھی درجے میں۔ اور جب قانون کے تابع ہے تو ام القوانین تو آئین ہے نا، تو آئین تو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے، اور ججوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ عدالت کی ذمہ داری تھی
کہ وہ قادیانیوں سے کہیں کہ تم نے پاکستان میں رہنا ہے پابند آئین و قانون شہری کی حیثیت سے، تو اپنی دستوری حیثیت غیر مسلم ہونے کو مانو۔ کیوں کہ روئے زمین کا کوئی ملک اپنے ملک میں وہاں کے آئین و قانون کے باغی کو شہریت نہیں دیتا، بلکہ ویزا بھی نہیں دے گا۔ تو کیا یہ ہمارا ملک ہی ہے کہ سب کے لیے آزاد ہے؟ اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ وہ ججمنٹ بھی واپس لیا گیا، اب کریکشن آف ججمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو آپ کو زندہ رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ مگر ہمارے بزرگوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، آپ کے حصے کا کام باقی ہے، کیونکہ دستور پاکستان کے ضمیمے میں ریاست کے مختلف عہدوں کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں۔ صرف صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے حلف نامے میں ارتداد قادیانیت اور اقرار ختم نبوت موجود ہے، باقی کسی ریاستی منصب کے حلف نامے میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے حلف نامے میں ارتداد قادیانیت اور اقرار ختم نبوت شامل نہیں ہے۔ تمام وفاقی اور صوبائی وزراء کے حلف ناموں میں شامل نہیں ہے۔ تمام گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کے حلف ناموں میں شامل نہیں ہیں۔ تمام مسلح افواج کے سربراہان کے حلف ناموں میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ بہت کچھ باقی ہے، یہ مت سمجھو کہ ہمارا کام ختم ہو گیا۔ جب نہیں ہے تو پھر کوئی بھی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ کیا اس ملک کی امانت، ملک کے دفاع کی امانت، عدالت کی امانت، انتظامیہ کی امانت منکرین ختم نبوت کو دی جا سکتی ہے؟ بولو۔ اس لیے ابھی ذمہ داری باقی ہے۔ میں اسلام آباد میں ایک میریٹ میں کانفرنس میں گیا تو ایک NGO کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مولویوں کو ٹھیکہ دیا کسی نے۔ تو آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا کہ بی بی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، مگر آنکھیں کھول کر سن لیں کہ ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔ اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جب عمارت میں کوئی نقب لگائے تو اس ہاتھ کو توڑ دے۔ اور مین اسٹریم میڈیا سے پوچھتا ہوں، سوشل میڈیا سے پوچھتا ہوں، شیشے کے گھروں میں بیٹھنے والے لبرل سے پوچھتا ہوں کہ 25 بیگمات DHA کے چوک میں پلے کارڈ لے کر کھڑی ہو جائیں، میرا جسم میری مرضی، تو آپ 25 دن تک ٹی وی پر دکھاتے ہو کہ یہ سول سوسائٹی کے نمائندہ ہیں۔ تو سول سوسائٹی تو یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں سارے لبرلز کو چیلنج کرتا ہوں، آکسفورڈ ڈکشنری
कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अमेरिकन डिक्शनरी, किसी में मुझे सिविल सोसाइटी की तारीख बता दें। तो अगर उन 25 बेगमात की आवाज़ को पहुंचाना आप पर लाजिम है, तो ये 25,000 बैठे हों तो फिर ये लाजिम नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की शहरी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के वोटर नहीं है? क्या इनके जमहूरी हुकूक नहीं है? फिर कहते हो कि ये फसाद करते हैं। जब आप पुरअमन लोगों की आवाज़ नहीं सुनोगे तो फिर लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। ये हमारा मुल्क है, खबरदार कोई समझे, जनरल हो, जज हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन नहीं है। आप तो इक़्तिदार से उतरकर बाहर चले जाओगे, हमने यहाँ रहना है। ये हमारा वतन है, इसके ज़र्रे ज़र्रे से हमें प्यार है, इसके हम वारिस हैं। इसका अमन, इसकी सलामती हमें अजीज है। लेकिन जिनके पास इक़्तिदार और इख्तियार है तो पुरअमन लोगों की आवाज़ को सुने। अगर आप पुरअमन लोगों की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो फिर लोग सड़कों और चौकों पे आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे, आफियत रहे, सलामती रहे, ये सारे अल्लाह के बंदे चारों तरफ देख लो, इनकी आवाज़ को सुनो, इनके पैगाम को सुनो, इस पर कान लगाओ, इस पर तवज्जो दो, मुल्क को खतरात से दो चार न करो। अच्छा किया ऐवान सदर में सारी पार्टियों ने मिलकर फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद पेश की। मैंने कहा हम तहसीन करते हैं, लेकिन करारदाद पेश करना तो बेख्तियार लोगों का काम होता है। साहिबाने इख्तिदार और इख्तियार का काम तो इक़दामात करना होता है। इक़दामात चाहिए आपके, हमें जो गुजर रही है फ़लस्तीन के मुसलमानों पर। और आखिरी पैगाम हमारे इन बुजुर्गों के लिए कि जब दबाव पड़ता है तो सदर भी कह जाता है, वज़ीर आज़म भी, गवर्नर भी, वज़ीर भी, मुशीर भी, मेंबर भी। हम तो ख़ातिमुन नबिय्यीन मानते हैं जी, हमारी जान भी कुर्बान है। तो मुतलक़न ख़ातिमुन नबिय्यीन मानना काफ़ी नहीं है। बेशक मुतलक़न तो मिर्ज़ा भी कहता था मैं ख़ातिमुन नबिय्यीन मानता हूँ, मगर अपने आप को भी ख़ातिमुन नबिय्यीन कहता। इसलिए अभी मैं इसकी पूरी वजाहत करता, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए ख़ातिमुन नबिय्यीन बेमाना आखिरुन नबिय्यीन मानना ज़रूरी है। जब ख़ातिमुन नबिय्यीन बेमाना आखिरुन नबिय्यीन होगा तो फिर ये बहस ख़त्म हो जाएगी कि ख़ातम है कि ख़ातिम है कि ख़त्म के क्या माना है। ये बहस वहाँ होती है कि जो मुअव्वल हो, जिसकी तावील की जा सकती हो, जिसके एक से ज़्यादा माने हों, जिसके माना क़तई हों, तयशुदा हों, वो क़तई सुबूत और क़तई दलालत होता है। इसलिए इस लफ्ज़ पर कोई ख़त्मी बहस नहीं की जाएगी। इसलिए ये बात थोड़ा सा मुझे कुरान के बारे में बताना था, लेकिन आप पर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।